أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و شاداب رکھے. اللہ آپ سب پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. آمین. دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی مسرت وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے ایک تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ اس جان لیوا بیماری میں مبتلا ہیں. بہت زیادہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور اس بیماری کا مستقل علاج بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ بیماری بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور جس انسان کو وہ تو یقیناً اپنے دن گنتا ہے کہ میں اب بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا اور اب بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. جی دوستو، آپ یقیناً جو سن رہے ہیں یہ اسی کا نام ہے. یہ کینسر کی بیماری ہے، جس کے بعد انسان کو بہت ہی کم امید ہوتی ہے صرف اللہ کے حکم سے کہ شاید بچ پائے. لیکن اگر اللہ جسے رکھے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو آج کا جو عمل ہے وہ اسی کے متعلق ہے. انشاءاللہ جو کینسر کے مریض ہیں، اگر وہ اس وظیفہ کو کریں تو بالکل شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور اگر کوئی کینسر کے مریض نہیں ہے اور وہ اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ انہیں کبھی بھی کینسر کا مرض نہیں ہوگا. یہ عمل آپ نے زندگی میں ایک ہی بار کرنا ہے، اور یہ عمل بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا عمل ہے. اور میں اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں. اس وظیفہ کو آپ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مریض کا جو مرض ہے وہ چلا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات پر یقین رکھیں کہ بیماری خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے، اور اسے کاٹنے والا اور ختم کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بیماری لگاتے ہیں اور وہی اسے ختم کرتے ہیں. اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. جس کا جس ٹائم مقرر ہے، جس وقت جس جگہ پر موت جس کی مقرر ہے اس وقت آنی ہے. لیکن انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ کریں گے تو آپ اس بہت ہی خطرناک بیماری سے نجات پا لیں گے انشاءاللہ. تو دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے. تو چلیے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ یہ ہے کہ سورہ ملک کی جو کہ 29ویں پارے میں ہے، سورہ ملک، اس کی آیت نمبر 14 جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی. میں یہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. دوستو، اس آیت کو آپ نے 2222 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے 2222 مرتبہ. کم نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، لیکن زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن کوشش کریں کہ اسی تعداد کو برقرار رکھیں، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اگر خود مریض پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے مرض پر دم کر لے، یا پھر اگر کوئی اس کے لیے کر رہا ہے تو مقام مرض مطلب کہ جہاں پر کینسر ہے اس جگہ پہ دم کر دے.
اور پانی کے اوپر دم کر کے میرے مریض کو پلا دیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ مریض چند ہی دنوں میں بالکل شفا یاب ہو جائے گا. یہ عمل بہت ہی زیادہ آزمودہ اور مجرب ہے. صرف اس وظیفہ سے انشاءاللہ کینسر کی بیماری آپ سے دور ہو جائے گی. دیکھیے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو آپ اپنے ایمان پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اس وظیفہ کو کریں پورے یقین کے ساتھ، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح نہیں چلے گا کہ اب آپ اس بیماری سے، اس خطرناک بیماری سے نکل گئے ہیں. اور اگر جس انسان کی زندگی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انشاءاللہ اس بیماری سے وہ نجات پا جائے گا اور اس کی زندگی اور زیادہ لمبی ہو جائے گی. آپ اس وظیفہ کو ضرور کیجئے. یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، کیونکہ اگر کوئی آپ کی وجہ سے اس وظیفہ کو کرتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ نیکیوں والی بات ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.